اس وقت اسلام آباد میں مسلم لیگ نواز کے رہنما شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کمیشن کے سامنے پیش ہوئے خود یہی بات بتانے کے لیے کہ جب تک کمیشن اس چینی کی قیمت میں اضافے کے ذمہ دار افراد، اس کا سب سے بڑا ذمہ وزیر اعظم پر جاتا ہے، عمران خان پر، اس کو نہیں بلائیں گے، چیف منسٹر کو نہیں بلائیں گے، اس وقت کے ای سی سی چیئرمین کو نہیں بلائیں گے، اور آج کے ای سی سی چیئرمین کو نہیں بلائیں گے تو آپ کے کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک لائٹر نوٹ پر آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے، کچھ خواتین کا جھگڑا تھا تو بڑا اس میں وہ ویڈیو فلمیں بھی چل رہی ہیں، بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پرچے بھی درج ہو گئے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس میں جو مین مرکزی کردار تھا جو عثمان ملک صاحب تھے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی جو مرکزی کردار ہے عمران خان صاحب، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کمیشن بھی وہی ہے جو یہ معاملہ ہے، یہ بدقسمتی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر میں یہ دکھاؤں گا 1 کلو چینی اور یہ 90 روپے، جب ایکسپورٹ سے پہلے قیمت تھی 55 روپے 47 پیسے، جب حکومت نے ایکسپورٹ کی بھی اجازت نہیں دی تھی، ملک میں قیمت تھی چینی کی 55 روپے 47 پیسے، آج ہے 90 روپے، یہ تقریباً 34 روپے 53 پیسے کا اضافہ ہے جو 60% سے اوپر بنتا ہے۔ یعنی ملک میں چینی کی قیمت 60% بڑھ گئی ہے۔ جو مل مالکان ہیں وہ اس شرح پر سالانہ 180 ارب روپے کا اضافی منافع حاصل کریں گے، 180 ارب روپے کا۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا عمران خان اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ یہ ہر روز ایک کرائے کا آدمی جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وزیر کیوں نہیں بولتے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں بولتا؟ کابینہ کیوں نہیں بولتی؟ عوام آج بھی 90 روپے کی چینی خرید رہے ہیں، ڈاکہ جاری ہے۔ جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے بھی چینی کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اب کمیشن کو، یعنی یہ حکومت جو ہے کمیشن سے بھی نہیں گھبراتی کہ چینی کا کمیشن بن گیا، آپ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس کمیشن کے دوران، اس کے 2.5 مہینے کی زندگی کے دوران قیمت چینی کی 20% بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کمیشن نے یہ پتہ کیا کہ چینی کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا چینی کی قیمت گرانے کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس ہے؟ عوام تو چینی کی قیمت ادا کیے جا رہے ہیں، 20 مہینے گزر گئے ہیں، ایک فیصلے نے چینی کی قیمت بڑھائی، وہ کابینہ کا فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا۔ کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر آج آ کے جواب دے پاکستان کے عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جو ڈاکہ جاری ہے، اور آج بھی حکومت کوئی قدم لینے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت آج بھی اس شوگر مافیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ شوگر مافیا کابینہ کی ٹیبلوں پر بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے کمیشن بنا دیا۔ آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائے کی وجہ سے سامنے آئی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے، کیونکہ اس نے اصل حقائق کو چھپایا ہے اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں 347 صفحے پر لکھ دی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حقیقت نہ پتہ چلے۔ میں پھر یہ کہوں گا 3 بنیادی عنصر ہیں اس معاملے کے کہ چینی کی قیمت
کیوں بڑھی اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں, کون سے ایشوز ہیں. سب سے پہلا ایکسپورٹ کا فیصلہ. چینی کی قیمت تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 60% بڑھ چکی ہے. ایکسپورٹ کے فیصلے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں, کیوں انہوں نے فیصلہ کیا. دوسرا, ایک سبسڈی دی گئی. تیسرا, مانیٹر نہیں کیا گیا. مانیٹرنگ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. 20 مہینے تک چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور آج بھی بڑھ رہی ہے, لیکن حکومت جو ہے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لے رہی, آج بھی نہیں لے رہی. چینی کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی ہوئی, سبسڈی بھی دی گئی اور مانیٹرنگ بھی کی گئی. تو آج کا مقصد صرف آپ کے سامنے اس کمیشن کے حوالے سے یہ بات رکھنا تھا کہ اصل مجرمان کو چھپایا گیا, توجہ ہٹائی گئی, اور جو قیمت, جو ڈاکہ چینی کی قیمت کی صورت میں پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا وہ آج بھی جاری ہے. جو دیگر معاملات ہیں ان کی ہم پریس کانفرنس پھر کریں گے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے, کس نے ادا کی. میں ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوں, ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, اور میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر. اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے, پرچہ درج کریں, ایک مجھ پر کریں, ایک عمران خان پر کریں. کیونکہ عثمان روزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا, مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ کابینہ ہے, میری کابینہ وہ کابینہ تھی جس نے کہا تھا کہ اس کے بعد وفاق سبسڈی نہیں دے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو سبسڈی پر بات انشاءاللہ اس کے بعد کی جائے گی. جو حکومت کی فیلیور ہے مانیٹرنگ میں, قیمت کو کم نہ رکھنے میں اور قیمت کے مستقل بڑھنے میں, اس کی بات بھی انشاءاللہ علیحدہ کرے گی. بہت شکریہ. سوال ہو گئے یار, اب آپ پوچھ لیں. چینی جو خریدی گئی ہے یقیناً یہ قیمتی چینی ہے اور آپ نے انتہائی مہنگے داموں میں خریدی ہے. پہلی دفعہ مارکیٹ میں چینی خریدنے گئے یا کوئی خریدنے گئے, آپ چینی کے حوالے سے بتائیے. یہاں کونے کی دکان ہے, انتہائی قیمتی ہو گئی ہے, آپ نے قیمتی ہو گئی ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے یہ رسید 90 روپے کی ایک عام دکان سے دی ہے. نہ دکاندار کو جانتا ہوں نہ کسی کو جانتا ہوں. عید گزر گئی ہے, تو بہرحال عید کے بعد دھمکیاں دے رہے ہیں یا واقعی میرے بھائی چینی کی قیمت یہ اچھا 85 ہوگی, شاید 92 بک رہی ہو. چینی مہنگے داموں بک رہی ہے, یہ وہی چینی ہے جو 55 میں بکتی تھی. جی ٹھیک ہے, آپ چھوڑے یار. جی نواز شریف صاحب کی آج ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. جی. حکومت کے تمام ترجمان اور وزراء جو ہے وہ اس پہ باری باری ٹویٹ کے ذریعے اپنے پیغامات دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو ان پہ یا تصویر بھاری پڑ گئی ہے, نواز شریف صاحب کا باہر ہے؟ نہیں, آپ کی بات سمجھ نہیں. ایک تصویر ہے نواز شریف صاحب کی جو وائرل ہوئی تھی آج سوشل میڈیا پہ. صبح سے فواد چودھری یار میرے پاس بھی وقت نہیں ہے, وزیروں کے پاس وقت ہے, کیونکہ وہ چینی کا تو ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا ہی دیکھتے رہتے ہیں سارا دن. جی جہانگیر ترین یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا ان کو نائل کرنے کا فیصلہ تھا وہ کسی کو بچا کے مجھے نائل کیا گیا. تو کیا چینی کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں جہانگیر ترین ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کو؟ دیکھیے, میں جہانگیر ترین کا وکیل نہیں ہوں, میں کسی کا وکیل یہاں پر نہیں ہوں. میں تو پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں جو یہ 1 کلو چینی آج بھی 90 روپے کی لے رہے ہیں. میرے بھائی شاید 85 کی لیتے ہوں گے, تو مجھے دکان بتا دیں, میں ادھر سے لے لوں گا. جی حکومت نے انہیں کہا تھا کہ سبسڈی دی جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار یا معصوم ہے؟ دیکھیں, میں تو سب کو معصوم سمجھتا ہوں, حکومت ہی معصوموں کی ہے. یہاں تو کوئی چور نہیں ہے, صرف 200 ارب کا ڈاکہ ڈال کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کمیشن پہ کمیشن بنا رہے ہیں جو نالائق افسروں پر اور نااہل افسروں پر مشتمل ہے, جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ یہ فیصلے کرنے والے لوگ کون تھے. تو ماشاءاللہ سارے ہی معصوم ہیں, عثمان بھی معصوم ہے, دونوں عثمان معصوم ہیں. ٹھیک ہے, مہربانی. ایک خاتون سینتھیا ڈی جو ان کی طرف سے ٹویٹ آ رہے ہیں بے نظیر بھٹو کی ذاتی زندگی کے حوالے سے, اور اس پہ کافی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اظہار کیا گیا, تنقید کی گئی. کون ہے جی؟ سینتھیا ڈی سینتھیا؟ یار میری ان سے ملاقات نہیں ہے.
भाई साहब ये बताइएगा आप लोग ये कौन से नेट में अमेरिका में काम करती हैं? नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में टूरिस्ट के तौर पे वो आई हैं और बेनजीर भुट्टो की देखें, हमारे मुल्क में हर एक को हक है जो मर्जी बात करे, टूरिस्ट को तो बिल्कुल हक है जो मर्जी बात किया करे। भाई साहब ये ये बताइएगा आप लोग ये मामला कर रहे हैं कि ईद के फौरन बाद जो है झाड़ू चलेगा, क्या मुस्लिम लीग यूथ नैब की इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले